بڑی عظمت والا ہے سچوں سے سچا، سب اونچوں سے اونچا۔ انقلاب 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 انقلاب، یہ سنی انقلاب ہے، 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 یہ سنی انقلاب ہے۔ ظالموں یہ ظلم کا جواب ہے، جواب ہے۔ والے نہیں ہیں جو آج ہمیں دھمکیاں لگا رہے ہیں، کہتا ہے تمہیں ہم فلاں جگہ نہیں گھومنے دیں گے، فلاں جگہ نہیں گھومنے دیں گے، ہم تمہیں فلاں جگہ نہیں آنے دیں گے۔ میں نے کہا جن کے تم ماننے والے ہو، تمہارا باپ 20 سال سے لندن میں بیٹھا ہوا آج تک واپس نہیں آیا۔ جن کے تم ماننے والے ہو وہ تمہارے بڑے دوائی لینے کے بہانے واپس گئے، آج تک واپس نہیں آئے۔ جن کے تم ماننے والے ہو ان کے اوپر جب ایک شیل پھینکا گیا تو وہ 9 بجے صبح بھی قوم سوئی ہوئی تھی، وہ اسلام آباد سے روانہ ہو گئے۔ اور جن کے ہم ماننے والے ہیں انہوں نے موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا نمی دانم کے آخر چوں دمے دیدار می رقصم مگر نازم بھائی روکے کے پیشے یار می رقصم۔ انہوں نے کہا ستمگری طرح ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک۔ جن کے ہم ماننے والے ہیں انہوں نے ہمیں بزدلی کا سبق کبھی سکھایا ہی نہیں۔ ہمارے علاقے کا شاعر ہے، وہ کہتا ہے کہ بزدلی دا سبق دسیا نہیں، بزدلی دا سبق دسیا نہیں، ساڑے دل وچ ہور کوئی وسیا نہیں، بھاویں موت دا خطرہ جتنا ہے زخمی کارکن چھوڑ کے نسیا نہیں۔ اور ہر دل وچ گھر لبیک دے، ہر دل وچ گھر لبیک دے، ہر سوچ وچ اثر لبیک دے۔ اج ساری دنیا من گئی گستاخ نو ڈر لبیک دے۔ یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ ان کو کرنے کے لیے اور تو باتیں ملتی نہیں، نہ لبیک پاکستان کی قیادت چور، نہ لبیک پاکستان کی قیادت ڈکیٹ، نہ ہم نے ملک کے ساتھ غداری کی، نہ غداروں کے ساتھ ہمارا تعلق، نہ ہم نے کسی غریب کی زمین پر قبضہ کیا، نہ کسی کا مال غصب کیا۔ آج آ کر لوگوں کو بات کیا ملتی ہے کہ جناب یہ فلاں موقع پر نہیں بولے، وہ اسرائیل کے خلاف نہیں بولے، جناب انڈیا کے خلاف نہیں بولے۔ میں نے کہا جناب تم تک لیٹ پہنچے، لیکن ہم اس بات کا بھی جواب دیتے ہیں کہ ہم 1-2 دن کے لیے ہم نے میدان اس لیے خالی چھوڑا تھا کہ ہم دیکھ رہے تھے، بابا جی فرمایا کرتے تھے کہ حلالیوں کی سندیں نہیں ہوتی، حلالی اپنی عادتوں سے پہچانے جاتے ہیں۔ ہم بھی بابا جی کے اس فرمان کو دیکھ رہے تھے، میدان اس لیے تھوڑی دیر کے لیے خالی چھوڑا تھا کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ حلالی صرف لبیک والے ہیں یا اور بھی کوئی ہے۔ ہمارے قائد نے ٹویٹ کر کے مذمت نہیں کی، ہمارے قائد نے بیان دے کر یہ نہیں کہا کہ جناب ہم ان کی مذمت کرتے ہیں۔ ہمارے قائد نے کہا گستاخ رسول کا صرف ایک ہی علاج ہے،
من سب نبیًا من سب نبیًا من سب نبیًا. ایک تو مالک صاحب میری بہت دیر میں باری آئی تو میری گزارش ہوگی کہ پچھلے بھی کچھ باتیں ڈار صاحب کی ہیں جو رسپونڈ کرنے والی ہیں، مجھے وہ بھی اجازت دیجیے گا میں کر پاؤں جلدی سے. پہلے تو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ ٹی ایل پی اس وقت تمام سیٹوں کے اوپر اپنے اپنے کینڈیڈیٹس کھڑے کر چکی ہے اور پی ٹی آئی جو ہے اس کا ابھی کوئی اتا پتہ نہیں ہے. ان کی اپنی سیٹوں کے اوپر ان کے پاس پورے کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہیں اور جو کینڈیڈیٹ انہوں نے کھڑے کیے ہیں وہ بیچارے بھی پتہ نہیں الیکشن لڑنے کے قابل ہیں یا نہیں ہیں، ان کا کیا عالم ہے جو جتنی بڑی بڑی یہ باتیں کر رہے ہیں. تو ٹی ایل پی ایک انفارچونیٹلی اور فارچونیٹلی وہ ایک ان کا ووٹ بینک کریٹ ہو چکا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ جو رائٹسٹ پارٹیاں تھیں یہ ان کے لیے سوچنے کی بات ہے، خاص طور پر جماعت اسلامی. انفارچونیٹلی کا لفظ آپ نے کیوں یوز کیا ہے؟ ویری انٹرسٹنگ. آپ نے کہا فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی کا لفظ کیوں؟ میں سیاست میں اسلامی ٹچ کی قائل نہیں ہوں مالک صاحب، اور میں سیاست اور مذہب دو مختلف چیزیں سمجھتی ہوں. جو سیاست میں مذہب کا ٹچ نہیں ہونا چاہیے اور مذہب میں سیاست کا ٹچ نہیں ہونا چاہیے. تو پھر جے یو آئی والوں کو ساتھ لے کے کیوں چل رہی ہیں آپ؟ جے یو آئی والوں کو ساتھ لے کے کیوں چل رہے ہیں آپ لوگ؟ جی مجھے میں اگر بات پوری کر پاؤں تو یہ جو رائٹسٹ پارٹیاں ہیں ان کے لیے یقیناً ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ان کا جو ووٹ بینک ہے وہ شفٹ ہو گیا ہے تحریک لبیک کی طرف کافی بڑی تعداد میں، اور یہ ظاہر ان کے لیے سوچنے کی بات ہے. یہ جو بیچارے جو اتنے عظیم لیڈر کی جو جماعت ہے جو بہت بڑا جن کا ووٹ بینک ہے وہ آج مرہون منت ہے، وہ بے شک اسلامی وہ مذہبی جماعتیں ہوں، وہ کوئی لسانی جماعتیں ہوں، وہ جو مرضی ہو، یہ ان کے مرہون منت ہیں الیکشن لڑنے کے لیے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ عظیم پاکستانی بیچارے معصوم تو وہ تھے جو باہر جو ہے وہ کھڑے ہو کر اس قائد انقلاب کی تقریر سن رہے تھے جو امپورٹڈ سر سے پاؤں تک امپورٹڈ چیزوں کے اندر بیٹھ کے گھر میں اپنے جو ہے آرام سے شاہانہ انداز میں اے سی لگا کے اور وہ تقریر فرما رہا تھا. اس کے اوپر آپ کو شرم آنی چاہیے ڈار صاحب. بار بار اس کا کریڈٹ لینے کی کوشش نہ کرے. وہ لیڈر ہی کیا جو پہلے بنی گالا سے جو پشاور سے نہ نکل پائے، جس کا انقلاب جو ہے وہ ہوا میں ہیلی کاپٹر میں چکر لگاتا رہے اور اس کے بعد جو ہے وہ بنی گالا میں چھپ کے بیٹھ جائے. ویسے ازما ایک بات سنیے، میں ڈار صاحب سے جواب لیتا ہوں لیکن میرا سوال یہ ہے اگر میاں صاحب لندن سے بیٹھ کے اور امپورٹڈ چیزیں پہن کے تقریر کر سکتے ہیں تو عمران خان بھی کر سکتے ہیں، پھر دونوں میں فرق کیا ہے؟ عارف صاحب بات ایک ٹرن میری ہے، میں نے سب کو بہت پیشنس سے سنا تھا. جو نواز شریف صاحب ہیں وہ اپنے آپ کو قائد انقلاب نہیں نہ کہتے، وہ جو ہے یہ وہ حقیقی آزادی کا جس نے انہوں نے ہاتھ میں علم نہیں نہ پکڑا ہوا، وہ لوگوں کو بے وقوف نہیں نہ بنا رہے. ان کی اپنی جو ہے ساری زندگی اور ان کا جو سب کچھ ہے وہ باہر ہے، لیکن وہ دوسروں کو جو ہے حقیقی آزادی دلا رہے ہیں. ان کے اپنے مشیر، ان کی فیملیاں آج بھی امریکہ کے سب کے پاس گرین کارڈ ہیں، اور ہمارے بچوں کو کہتے ہیں آؤ مرنے کے لیے نکلو اور ریاست کے ڈنڈے کھاؤ کیونکہ ہمیں حقیقی آزادی لینی ہے. ایسا نہیں ڈار صاحب جواب دیں، وہ کہہ رہے ہیں آپ منافقت کی سیاست کرتے ہیں. پلیز الاؤ می صرف مجھے 2 سینٹنس کرنے ہیں. ڈار صاحب کی مہربانی کے لیے. ڈار صاحب آپ کے دور حکومت میں نا عورتیں بچے لے کر پارلیمنٹ ہاؤس سامنے بیچنے کے لیے آ گئی تھی. آپ کے دور رکشے چل رہے ہیں، بی بی رکشے کو آگے لگ رہی ہیں. اس کے جانے کے بعد بھی اس کا عذاب آج بھی پاکستان بھگت رہی ہے.